یہ میرے پاس کتاب ہے قادیانیت کے خلاف کلمی جہاد، مولوی اللہ وسیع صاحب۔ اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 رسائل، 5 کتابیں وہ کہ جو قادیانیت کے رد پر لکھی آپ نے، صرف قادیانیت کے رد پر 5 کتابیں اس نے یہاں پر لکھی ہیں، ان کا تعارف کروایا ہے۔ مولوی اللہ وسیع ساجد خان صاحب کوڈو، یہ آپ کا بڑا ہے، آپ کا ممدوح ہے۔ اس نے 5 وہ کتابیں یہاں پر لکھی ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے خلاف لکھی ہیں، صرف قادیانیوں کے 5 کتابیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی یہ کتاب بھی نہیں لکھی، یار جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے کوڈو صاحب۔ 5 کتابیں اس کتاب کے اندر مولوی اللہ وسیع صاحب نے لکھی ہیں، 2 حوالے ہو گئے۔ یہ تیسرا حوالہ، اس کتاب کا نام ہے چمنستان ختم نبوت کے گلہائے رنگا رنگ۔ یہ بھی مولوی اللہ وسیع صاحب کی ہے اور جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 587، صفحہ نمبر 587 جلد 2، اور جو نمبر ہے وہ 151۔ لکھا ہے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، آپ زہر اگلتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ آپ کا بابا کیا کہتا ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں پیدائش لکھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی، اور پھر وفات لکھی 1856 بریلی، یہ پیدائش، وفات 1921۔ لکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی معروف عالم دین تھے، اور پھر آگے لکھا کہ یہ ان بزرگوں میں، ان علماء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، یہ ان بزرگوں اور علماء میں شامل ہیں جن کی تصانیف کثرت کے ساتھ ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصانیف ہیں وہ کثیر ہیں، یہ آپ کا بابا کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی، یار جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے، آپ نے تو پوری دیوبندیت کو ملیا میٹ کر دیا۔ ساجد خان کوڈو صاحب ذرا ہوش سے کام لیا کریں، مجھے لگتا ہے جب آپ بیان کرتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں آپ نے بھنگ پی ہوئی ہوتی ہے، نسوار رکھی ہوئی ہوتی ہے میرے خیال سے، آپ نے ذرا ہوش سے کام لیا کریں۔ آگے کیا کہتا ہے مولوی اللہ وسیع، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کے متعدد رسائل اور فتاوی جات کو فتاوی رضویہ میں جمع کیا گیا ہے، متعدد فتاوی جات، متعدد رسائل، اور آگے لکھا اس وقت فتاوی رضویہ شریف کی 29 جلدیں چھپ چکی ہیں، 29 جلدیں صرف ایک فتاوی رضویہ شریف کی۔ آپ کہتے ہیں کتاب بھی نہیں لکھی۔ مولانا احمد رضا خان نے رد قادیانیت پر 5 رسائل تحریر کیے، آگے پھر ان کا تعارف کروایا۔ یہ صفحہ نمبر 587، مولوی اللہ وسیع، آپ کے دیوخانی فرقہ سے یہ تعلق رکھتا ہے، ذرا دیکھیں۔ یہ 3 حوالہ جات امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ عزیزان گرامی ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ 4تھا حوالہ، فتاوی تکفیر الروافض، وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی سپہ صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں، جناب مولانا علی شیر حیدری صاحب، یہ ان کا فتاوی ہے۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے صفحہ نمبر 501 یہ کہتے ہیں نا کہ ایک کتاب بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے نہیں لکھی۔ یہ ذرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں اور اس دجال، اس کذاب کے کذب کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کتنا بڑا کذاب ہے، کتنا بڑا بونگی باز ہے۔ میں نے ویسے بات نہیں کی کہ نجیب دیوخانی صاحب کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا بونگی مارنے میں۔ مولوی علی شیر حیدری صاحب کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا خان 1272 سن ہجری 1865 میں پیدا ہوئے، یہ اس نے غلط لکھا ہوا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، 1856۔ امام احمد رضا خان بریلی کے مشہور عالم دین تھے جن کا تعلق فقہ حنفی سے تھا۔ امام احمد رضا خان کی وجہ شہرت آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے نعتیہ کلام
اور آپ کے ہزارہا فتاویٰ کا ضخیم علمی مجموعہ جو 30 جلدوں پر مشتمل فتاویٰ رضویہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ اب امام اہل سنت رحمہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں جناب مولانا علی شیر حیدری صاحب، جو سپہ صحابہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جی اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ یہ بریلی کے مشہور عالم دین تھے اور ان کا فقہ حنفی سے تعلق تھا، جبکہ اس بدبخت مولوی ساجد خان کوڈو کذاب نے ایک کتابچہ لکھ رکھا ہے کہ بریلویت بمقابلہ حنفیت، یہ بتانے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو متبعین مریدین خلفاء شاگرد تھے ان کا فقہ حنفی سے تعلق نہیں ہے، جبکہ ان کے دھرم کا مولوی مولانا علی شیر حیدری یہ کہتا ہے کہ ان کا فقہ حنفی سے تعلق تھا۔ مزید آگے کہا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جو وجہ شہرت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے، اور آپ علیہ السلام کی شان میں لکھے نعتیہ کلام اور آپ کے ہزارہا فتاویٰ کا ضخیم علمی مجموعہ جو 30 جلدوں پر مشتمل فتاویٰ رضویہ کے نام سے موسوم ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کی ایک بڑی تعداد آپ ہی کی نسبت سے بریلوی کہلاتی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی وجہ سے بریلوی کہلاتی ہے۔ یہ مولانا علی شیر حیدری سے۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، اس کے کذب کو بیان کرنا یہاں پر عیاں کرنا مقصود ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بات ضمناً آ گئی، جو اس نے بونگی ماری ہے، اس نے جو کھچ ماری ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی۔ مولانا علی شیر حیدری صاحب کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ یہ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے شاگرد کی گواہی نہیں ہے، آپ کے مرید کی گواہی نہیں ہے، کسی سنی عالم کی گواہی نہیں ہے، بلکہ ساجد خان صاحب کوڈو کے فرقہ کے ایک مولانا کی گواہی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، علوم ریاضی و جفر میں بھی مہارت رکھتے تھے، شعر و شاعری سے بھی لگاؤ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں اور سلام لکھے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے عربی، فارسی اور اردو میں 1000 کے قریب کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جی ایک بار پھر سن لیں ساجد خان صاحب کوڈو، اگر آپ کے کان خراب ہیں تو ان کی صفائی کروا لیں جناب، کیوں جھوٹ بولتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے؟ یار اس حد تک آپ گر سکتے ہیں کہ حقائق کو دھندلا دیں، آپ حقائق کو مسخ کر کے رکھ دیں۔ آپ کا علی شیر حیدری صاحب یہ کہتا ہے کہ آپ نے عربی، فارسی اور اردو میں 1000 کے قریب کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جی 1000 کے قریب کتابیں، بعض جگہ ان کتابوں کی تعداد 1400 ہے۔ مولانا علی شیر حیدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے 1000 کے قریب عربی، فارسی، اردو میں کتابیں تصنیف کی ہیں، بعض جگہ ان کتابوں کی جو تعداد ہے وہ 1000 سے بڑھ کر 1400 ہے۔ یہ مولانا علی شیر حیدری صاحب جو دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 3 حوالہ جات میں نے دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی کتابوں سے آپ کو پڑھ کے سنائے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کے حوالہ سے، جو آپ کی تصنیفات ہیں کہ آپ سرکار مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 3 حوالہ جات آپ نے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی کتابوں سے سماعت فرمائے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مصنف کتب کثیرہ ہیں، جبکہ مولوی علی شیر حیدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی 1000 کے قریب کتابیں ہیں، بعض جگہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1400 ہے۔